جناب کیپٹن ریٹائرڈ ندیم اجمل چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دائس پر تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے مقاصد کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، واجب الاحترام ڈاکٹر شیر محمد آوان صاحب، قابل احترام مجاہد علی شاہ صاحب، میرے لیے بہت ہی معزز و محترم انکل میاں الطاف حسین بولدہ صاحب، محترم برادر محترم میاں عبدالرحمان بولدہ صاحب، واجب الاحترام ڈاکٹر سردار احمد صاحب، محترم حاجی اکرم صاحب چیئرمین شجاعت گروپ آف انڈسٹریز، واجب الاحترام برادرم میاں عابد رضا بولدہ صاحب، واجب الاحترام فادر آف دی سٹی چیئرمین بلدیہ شجاعت خالد سعید صاحب، محترم رانا حسن رسول نون صاحب، محترم ڈاکٹر رفیق احمد صاحب، واجب الاحترام سرپرست انجمن تاجران و انجمن صحافیان و پریس کلب سلیم اختر قریشی صاحب، واجب الاحترام چیئرمین ضلعی زکوٰۃ کونسل جناب آصف علوی صاحب، بہت ہی واجب الاحترام برادر محترم غزل فروز زمان صاحب، عظمت علی خان صاحب، بہت ہی محترم منصور احمد چکرانی صاحب، میں آپ سب احباب کا تہہ دل سے آنریبل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس شجاعت، آپ کا اور تمام اکابرین عمائدین شہر، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ ناچیز کی ایک ادنیٰ سی دعوت پر اور میرے ایک ہمبل انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس گرمی کے موسم میں اپنے آرام میں خلل رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ میرے بھائی مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کی بھی عزت افزائی فرمائی اور مجھ ناچیز کی آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ میرے پاس شاید مناسب الفاظ نہیں کہ میں اپنے جذبات کا اور آپ نے شکریہ کے الفاظ کا آپ کے ساتھ اظہار کر سکوں۔ میں 2 اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا اور اپنا وقت میں مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کو تحفہ کرتا ہوں کہ وہ اس وقت سے ایمان افروز گفتگو کریں گے، چونکہ صاحب علم ہیں، صاحب ادب ہیں، صاحب کتب ہیں۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ سے اجتماعی ملاقات میری آج سے 1 سال قبل میرے مادر علمی علامہ اقبال پبلک اسکول کے یوم تاسیس کے موقع پر آپ سے میری اجتماعی ملاقات ہو سکی تھی۔ پھر آج تقریباً 1 سال کے بعد میں آپ کے چمکتے چہرے اور آپ کے خوشگوار تاثرات کو انجوائے کر رہا ہوں۔ تو وہ شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ یقین جانیے کہ ہم شجاعت کے وہ پردیسی جو بسلسلہ روزگار شجاعت سے دور ہیں، یقین جانیے دل شجاعت کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ اور ہر عید پر میں آج چائے پہ مجاہد علی شاہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہر عید پر، ہر محرم پر، ہر فیسٹیوٹی پر شجاعت مجھے
ایسے کھینچتا ہے جیسے مجھے میری والدہ کی محبت اور ان کی طلب اپنی طرف کھینچتی تھی، مجھے شجاع آباد کی محبت اسی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آخری شعر کہہ کے، بلکہ مجھے سلیم اختر قریشی صاحب کا شاید اس محفل میں کسی کو کوئی شعر یاد نہ ہو، لیکن سلیم اختر قریشی نے جب اپنی کتاب کی رونمائی کی تھی تو شاید اس میں سب سے لمبا خطاب ان کے اشعار اور ان کی غزلوں کے اوپر میں نے کیا تھا۔ آج میں آپ کو سلیم اختر قریشی صاحب کا ایک شعر، بلکہ زاہد باقر صاحب بھی اس محفل میں میرے بھائی موجود تھے، ایک بڑا زبردست ان کا شعر ہے کہ ہمیں اس حوصلے نے عمر بھر کے روگ بخشے ہیں۔ الطاف بلدہ صاحب، حضور آپ کی نظر، سلیم قریشی صاحب کا وہ شعر جس کے آپ نے بھی کتاب کی رونمائی میں خطاب فرمایا تھا بلدیہ کے گارڈن میں، تو ان کی سر ورق کتاب پر لکھا تھا کہ ہمیں اس حوصلے نے عمر بھر کے روگ بخشے ہیں، جسے چاہا اسی کے سامنے اظہار کر دینا، جسے چاہا اسی کے سامنے اظہار کر دینا۔ تو یہ سلیم اختر قریشی صاحب، ظفر اقبال ظفر صاحب، یہ ہمارے شجاع آباد کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی چونکہ محفل کا عنوان مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کی تعلیمی، دینی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ہے، کافی کچھ کہا جا چکا ہے، میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ایک فیملی ممبر ہوں، ہم بھائی آپس میں بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ اور ان کیمرہ سیشنز کرتے رہتے ہیں۔ مجھے فکر جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کی ہے، میں جو پروجیکٹس ہیں ان کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے زیادہ فکر مند رہتا ہوں کہ ایکسپینشن دنیا میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ایکسپینشن ہوتی ہے جو درخت، چاہے وہ جسے بوہڑا پیڑ آکھو یا برگد کا درخت، یہ ہے ایک اس کا ہی مثال ہے ایکسپینشن کی کہ وہ دگنا نیچے نکلتا ہے تو اس سے آدھا اوپر کی طرف نکلتا ہے، اس کی جڑیں اس درخت کی بلندی سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہیں، اس لیے وہ صدیوں تک چھاؤں دیتا ہے۔ اور ایک ایکسپینشن لائک ا بیلون ہوتی ہے کہ غبارے میں آپ ہوا بھرتے جاتے ہیں اور وہ پھولتا جاتا ہے، اور جتنا وہ پھولتا جاتا ہے دا بگر اٹ گیٹس دی ویکر اٹ گیٹس۔ سو مجھے جو فکر لاحق ہے جو رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، ماشاءاللہ مولانا کی جو شہرت ہے، جو ہر دل عزیزی اور پذیرائی ہے، وہ چونکہ ہم کراچی کے جو اعلیٰ ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ انہیں بلاتی رہتی ہے، وہاں پہ آ کے یہ ایڈریس کرتے ہیں، خطابات دیتے ہیں، تو میری ان کے ساتھ جو بحث ہے وہ سسٹینیبلٹی آف جامعہ فاروقیہ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شجاع آباد کو جہاں جامعہ فاروقیہ سے نوازا ہے، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، علامہ اقبال پبلک اسکول اینڈ کالج سے نوازا ہے، یہ ادارے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے شجاع آباد کا، اور اس سرمایہ کی سسٹینیبلٹی اور فیوچر گروتھ میں ان کے جو بانیان ہیں، یقیناً اس کے جو قائد ہیں ان کو فکر لاحق ہوگی، لیکن میں بینگ اے بینیفیشری مجھے بھی فکر لاحق رہتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ درخت دیر تک سایہ دیتے رہیں اور گھنا سایہ دیتے رہیں، اور اس کو آبیاری کرنے میں کہیں ان مالیوں میں تھوڑا بہت ہم سب کا حصہ مل جائے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو یہ محفلیں سجتی رہیں گی خیر کی، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، بغیر کسی رنگ و نسل کی تمیز کے، بغیر کسی مطلب لالچ کے، انشاءاللہ تعالیٰ شجاع آباد کے پرسپیکٹو سے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ میں ایک شعر آپ کی نظر کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ مولانا صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ذرا تلخ لہجے سے بات کر۔ لوگوں نے آپ کی بیماری کا بھی ذکر کیا اور اس میں سروائیول کا بھی ذکر کیا، یہاں پر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کس کس اس پر کیا کیا بیتی ہے، جس تن بیتے اس تن جانے۔ تو زندگی کو للکار کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ذرا تلخ لہجے سے بات کر، ذرا بے رخی سے پیش آ، میں اسی نظر سے تباہ ہوا ہوں، مجھے دیکھیے نا پیار سے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے
ان مراحل میں سے گزار کر اس لائف بنانا ہوتا ہے کہ آپ کچھ یوزفل، کچھ پروڈکٹیو رول اللہ کی انسانیت کے لیے کر سکیں. وما علینا الا البلاغ.